المدينة المنورة الشريفة. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر الله 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 أكبر. اس کے ہر نقطے میں پوشیدہ ہیں اسرار حیات، رہنمائے فطرت انسان ہے قرآن مجید۔ دوستو، قرآن کریم کی بیش قیمتی محفل مسجد النور یتیم خانہ اہل اسلام بنگلور میں منعقد ہوئی۔ آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے تحت ہوئی اس نورانی محفل کا پیغام بس یہی تھا کہ لوگ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ 31 اکتوبر 2025 جمعے کی شام ہوئی محفل قرات حمد و نعت کی صدارت مولانا صغیر احمد ندوی نے فرمائی۔ آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے صدر قاری محمد رضوان بیگ شمسی کی نظامت میں یہ یادگار محفل ہوئی۔ یتیم خانہ اہل اسلام کمیٹی کے اعزازی سیکریٹری نوید احمد خان اور کمیٹی کے دیگر ارکان موجود رہے۔ اردو مضمون نگار قلمکار جمیل احمد ملنسار کا تحریر کردہ کتابچہ سورہ کہف کی تلاوت، دل کا سکون، روح کی روشنی کا اجرا عمل میں آیا۔ اس موقع پر مفتی سید عطا اللہ ندوی، مولانا شیخ منیر احمد رشادی نے اپنے خطاب میں قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھنے کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی۔ اس خوشگوار موقع پر حافظ عبدالحنان نے مسجد نبوی کے طرز پر اذان پیش کی۔ قاری کفیل احمد نے حرمین شریفین مکہ مکرمہ کے طرز پر نماز کا مظاہرہ کیا۔ قاری سراج الدین رشادی، قاری محمد صادق قاسم گنگوہی، قاری محمد ہدایت اللہ فرقانی، قاری ضیاء الرحمن، قاری سید مسعود احمد عباسی، قاری محمد انظر قاسمی، قاری صہیب فلاحی، قاری مظفر عمری، قاری محمد عمیر قاسمی، قاری عبد المعید خان، قاری محمد عرفان خان و دیگر قرائے کرام نے بڑے دلکش انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں کلام الہی پیش کیا۔ نوجوان نعت خواں حضرات نے مقبول ترین نعتیں پیش کرتے ہوئے سامعین کو محظوظ کیا۔ دوستو، اس محفل کی خاص بات یہ رہی کہ یتیم خانہ اہل اسلام کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود رہی۔ اسٹوڈنٹس نے بھی
حمد نعت پیش کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ نونہالہ نے اسلام کا ٹیلنٹ بھی اس محفل میں دیکھنے کو ملا۔ یتیم بچوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس عظیم الشان جلسے کے منتظم قاری رضوان بیگ شمسی رو پڑے اور قاری صاحب نے یتیموں کی کفالت، یتیموں سے ہمدردی، غمخواری کی اسلامی تعلیمات کو بیان کیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔